صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تنہائی میں، اکیلے میں اللہ سے ڈرنا بولے تو اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے۔ درسگاہ میں بچہ اسی وقت میں ڈرتا جب استاد سامنے ہو۔ اگر استاد کسی کو لیڈر بنا کے، نمائندہ بنا کر استاد اپنی جگہ سے چلا جائے تو بھی تھوڑے بچے شرارت کرتے، پورے بچوں پر اثر نہیں پڑتا۔ تھوڑے بچے ایسے بھی رہتے استاد موجود ہیں پھر بھی وہ شرارت کرتے، اشارے سے کرتے، کوئی چیز دیکھ کر کرتے، یا کسی کو نوچ کر کرتے۔ کچھ لوگ ایسے رہتے بچے استاد کی موجودگی میں بھی ادب سے رہتے، استاد کہیں چلا جائے اپنا کوئی نمائندہ رکھے تو اس کی موجودگی میں بھی ادب سے رہتے۔ اور جو نمائندہ بھی نہ ہو تو بھی شرارت نہیں کرتے، اپنے کام میں لگ کے رہتے، اپنے کام میں لگ کے رہتے۔ جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو استاد پہچانتا، جو شرارت نہیں کرتے، غیر موجودگی میں بھی اچھے رہتے، ان کو کون پہچانتا؟ استاد پہچانتا۔ اور استاد ان سے محبت بھی کرتا، یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ میری غیر موجودگی میں بھی شرارت نہیں کرتا۔ لیکن جو شرارت کرنے والے بچے رہتے ہیں استاد ان کو ڈھیل دیتا رہتا، دیکھیں گے ابھی ذرا دیکھیں گے، اور تھوڑا دیکھیں گے، اور تھوڑا دیکھیں گے، اب سنبھلے گا، اب سنبھلے گا، تنبیہ کرے گا، ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، کسی وقت میں چھوٹی موٹی سزا بھی دے گا، کسی وقت میں چھوٹی موٹی سزا بھی دے گا۔ تو میرے عزیزو، اللہ نے قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدمی تنہائی میں اللہ سے ڈرنا بولے تو اسے
استحضار کی ضرورت ہے. استحضار کے بغیر خوف، ڈر طاری نہیں ہوتا. دنیا کا ہر کام ڈر سے چلتا ہے. کس سے چلتا رہتا؟ ڈر سے چلتا رہتا. عورت سنبھل کر چل رہی ہے بولے تو مرد کا ڈر ہے، ساس سسرے کا ڈر ہے. اگر مرد ٹھیک چل رہا ہے بولے تو اسے اس کے مالک کا ڈر ہے. نوکری دار اچھا کام کر رہا ہے بولے تو اسے اس کے مینیجر کا ڈر ہے. مدرسے کا بچہ اچھا پڑھ رہا ہے بولے تو اسے استاد کا ڈر ہے. فیل ہو جانے کا ڈر ہے، ناکام ہو جانے کا ڈر ہے. آدمی کماتا کیوں ہے؟ نہیں کمایا تو غریب ہو جانے کا ڈر ہے. نہیں کمایا تو غریب ہو جانے کا ڈر ہے. دنیا کے جتنے بھی کام ہیں وہ کسی نہ کسی ڈر کی وجہ سے چلتے ہیں. بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے جہنم کے ڈر سے، جہنم سے بچنا. بہت سارے لوگ عبادت کرتے اللہ تعالیٰ کے ناراض ہو جانے کے ڈر سے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو اللہ ناراض ہو جائے گا. بہت سارے لوگ اس ڈر سے عبادت کرتے اگر ہم عبادت نہیں کریں گے، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہمیں جنت نہیں ملے گی. کچھ لوگ جنت کے ڈر سے، اور کچھ لوگ مردود اور نامنظور ہونے کے ڈر سے، اور کچھ لوگ جہنم کے ڈر سے. کل ملا کے کوئی نہ کوئی ڈر ان کے دل میں موجود ہے. جو آدمی نڈر ہوتا ہے، جو آدمی نڈر ہوتا ہے تو پھر وہ استاد کے سامنے بھی شرارت کرتا ہے. تو پھر اللہ کے سامنے گناہ کرتے ہوئے کیا اسے ڈر لگے گا؟ جو نڈر آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے میں گناہ کرتے ہوئے خوف کھائے گا؟ نہیں کھائے گا. کیوں؟ اسے استحضار نہیں ہوگا. استحضار والا آدمی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ تعالیٰ کو موجود جان کر وہ ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کرے گا. ہر کرنے والے کام کو اور جو ہے نہ کرنے سے ڈرے. اگر میں نہیں کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا. ناراض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو تبلیغ کا جو حکم دیا ہے وانذر عشیرتک الاقربین، تو اللہ رب العزت نے اس میں ڈر سنانے کے لیے کہا تھا. یہ نہیں فرمایا وابشر، وانذر فرمایا ڈراؤ. عشیرتک الاقربین، وابشر عشیرتک الاقربین نہیں، وانذر عشیرتک الاقربین. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو امت سے خطاب کرنے کا
امت سے بات کرنے کا، امت کو دعوت دینے کا جو موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جو خطاب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمایا، اس میں انذر ہے یعنی کہ ڈرانا۔ نڈر آدمی کچھ بھی کر سکتا اور اسے ڈر ہوتا ہے، وہ ڈر کے چلتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے لڑائی جھگڑا بولے تو ان کے دل کانپتے، کچھ لوگ ایسے رہتے جس دن جھگڑا نہیں ہوتا اس دن کھانا نہیں کھاتے، کچھ لوگ ایسے رہتے کہ جس دن جھگڑا نہیں ہوتا، اگر کسی سے لڑتے نہیں اس دن کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اور کچھ لوگ لڑائی جھگڑے کے نام سے کانپ جاتے، ڈر جاتے۔ کیا لڑیں گے، کیا کریں گے؟ میرے عزیزو، اس میں جو ڈر کی خبر ہے نا، اس میں جو ڈر کی خبر ہے وہ اللہ سے ڈرنے کی خبر ہے، اللہ سے خوف کھانے کی دعوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پیدا کرنے والے، اللہ رب العزت ہمیں پالنے والے، اللہ رب العزت ہمیں باقی رکھنے والے، اللہ رب العزت ہمیں پروان چڑھانے والے، اور قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمارا حساب لیں گے، اللہ رب العزت پھر ہمارے حق میں جنت کا یا جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر ہم خوف کھاتے، ہم خوف کھاتے، ڈر، وہ ڈر سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ ان کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے تو آپ اپنے قریبی لوگوں کو سب سے پہلے ڈرائیے، تاکہ وہ آپ کی اتباع کرنے پر اللہ کو اکیلا رب ماننے اور آپ کو نبی ماننے کے لیے وہ راضی ہو جائے، نبی ماننے کے لیے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، تو سب سے آخر میں ابتدا ڈر سنانے سے ہوتی ہے، سب سے آخر میں انسان کی طبیعت میں پیدا ہونے والی جو چیزیں وہ خشیت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرنے والی صفت، تنہائی میں اللہ کے سامنے رونے والی صفت۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے، اور اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا جو اکیلے میں اللہ سے ڈر کر روئے گا، اکیلے میں اللہ کا خوف کھائے گا، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ ڈرے گا کس سے؟ اللہ سے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ عرش کا سایہ اس آدمی کے لیے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 2 آنکھ اور 2 قطرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ پہلے وہ آنکھ کہ جو اللہ کے خوف سے تنہائی میں روئے، اللہ کے ڈر سے کس میں روئے؟ تنہائی میں روئے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے ڈر سے پہاڑ روتے ہیں، اللہ کے ڈر سے پتھر بھی روتے ہیں، اللہ کے ڈر سے، اور کائنات کی ہر چیز روتی اور ڈرتی، روتی اور ڈرتی۔
موسیٰ علیہ السلام کی مشہور روایت ہے، وہ تشریف لے جا رہے ہیں راستے میں، تو ایک پتھر رو رہا ہے، پتھر کے اندر سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کو آواز سنائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا کہ کیوں رو رہے، تو پتھر ہے، تو پتھر ہے۔ تو اس پتھر نے کہا مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اللہ رب العزت عبرت کے طور پر یہ چیز ہم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ اچھا اس لیے رو رہے ہو، ٹھیک ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں نہ ڈالے، جہنم میں نہ ڈالے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری اور اس پتھر کو خوشخبری دے دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ نبی کی زبانی اور اس کو خوشخبری ہو گئی اب جہنم میں نہیں جاؤں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام چند دن کے بعد اس راستے کو آئے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا پھر وہ پتھر رو رہا ہے، نے کہا اب کیا ہو گیا بھائی، پہلے تو رو رہا تھا، اللہ نے تیرے لیے پروانہ دے دیا، نے کہا اب کیوں رو رہا ہے، کیوں؟ بولے کیا اللہ تعالیٰ کے شکر میں رو رہا ہوں، پہلے ڈر میں رو رہا تھا اور اب میں شکر میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم سے بچنے کا پروانہ دے دیا۔ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے میرے عزیزوں، اللہ رب العزت کائنات میں جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب کے سب اللہ کے خوف سے ڈرتی ہیں اور اللہ کے خوف سے روتی ہیں، اللہ کے خوف سے روتی ہیں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آنکھ اور 2 آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے والی آنکھ، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور وہ بھی تنہائی میں، اکیلے میں، اللہ سے ڈر کر رونے والی آنکھ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے لیے جائے، اللہ کے راستے میں پہرا دینے کے لیے، حفاظت کے لیے، اور جو ہے لوگوں کے تعاون کے لیے جاگے، وہ آنکھ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وہ آنسو کا قطرہ اللہ کو پسند ہے جو اس کے ڈر میں اور اس کی یاد میں نکلا ہو، اور وہ آنسو کا قطرہ اللہ کو زیادہ پسند ہے جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے نکلا، ندامت کے آنسو، ندامت کے آنسو۔ تو میرے عزیزو، یہ جو اللہ تعالیٰ کا استحضاء خلوت میں، جلوت میں، اکیلے میں، لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا، ہمارے اندر کی ریاکاری کیسے ختم ہوگی، ہمارے اندر کی ریاکاری کیسے ختم ہوگی، اس کا علاج کیا ہے؟ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ جماعت میں جاتے ہیں،
وہ لوگ کہتے ہیں کہ امیر صاحب مفتی صاحب ہمیں کتنا رونا ملے تو بھی ہمیں رونا آتا ہے. بہت سارے لوگ عمرے جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ حضرت ہم کتنا کوشش کریں تو بھی کہ طواف کرتے ہوئے یا ملتزم بھی جانے کے بعد ہمارے کو رونا نہیں آتا. بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ حضرت ہم تہجد تو پڑھ رہے ہیں 2 مہینے ہو گئے پڑھتے پڑھتے لیکن ہمارے آنکھ سے قطرہ پانی بھی نہیں نکلتا. قطرہ پانی بھی نہیں نکلتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں کا خشک ہو جانا، آنکھوں کا خشک ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا. آنکھوں کا خشک ہو جانا اور دل کا سخت ہو جانا اور بدن کا جری ہو جانا. بدن کا جری ہو جانا یعنی کہ گناہ کے کام کرنے پر جلدی بڑھنا آگے. یہ مردود ہونے کی نشانی ہے. کون سی علامت ہے؟ ہاں، آدمی کے مردود ہونے کی علامت یہ ہے اس کی ایک بھی نیکی قبول نہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ پسند نہیں ہے. اس کی علامت کیا ہے بولے تو اس کی ہنکیا سی یہ قطرہ پانی بھی نہیں نکلنا، اس کا دل سخت ہو جانا. کون کتنا بیان کرے تو بھی میں کرنے کا وہی کام، میں کرنے کا وہی کام. اور جو بدن ہے اور وہ جری ہو جانا گناہ کرنے کے لیے، یہ محرومی کی اور مردودی کی علامت ہے. تو میرے عزیزو کہ ہمارے جو سخت دل ہیں، ہمارے آنکھوں میں آنسو کیسے آئے؟ ہمیں اللہ تو ویسے بھی نماز پڑھتے ہوئے بھی اللہ کا پورا دھیان نہیں جمتا، تو پھر گناہ کرتے وقت میں اللہ کیسے آ رہے؟ لوگوں کے سامنے بھی ہمارے دل نہیں کانپتے اللہ کے ڈر سے، تو پھر تنہائی میں اللہ کے دل کیسے کانپیں گے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کو ہم کیسے دور کر لے سکتے ہیں؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس بیماری کو ہم کیسے دور کر لے سکتے ہیں؟ میرے عزیزو، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ بندہ دھیان اور توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے. امت میں ذکر بہت کم ہو جاتا ہے، امت میں ذکر بہت کم ہو جاتا ہے. تسبیح لے کر ذکر کرنا یہ بھی کم ہو گیا، اور ویسے ہی بیٹھ کے آپس میں بات کر لینا یہ بھی کم ہو گیا. 2 جنے کہاں بیٹھے ملے تو بھی انہوں اللہ کی بات نہیں کرتے. 2 جنے بیٹھ کو کہاں تو بات کر لے ملے تو انہوں کوئی سی بات نہیں کرتے، یا تو غیبت کی بات کریں گے، یا تو چاڑی چگڑی کی بات کریں گے، یا تو بڑائی کی بات کریں گے، یا تو دوسرے کی بات کریں گے، یا تو مال کی بات کریں گے، یا تو بیپار کی بات کریں گے. میرے عزیزو، جو حدیثوں کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے صحیح ستہ ہیں، اور اس کے علاوہ سینکڑوں حدیث کی کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ آپس میں صحابہ کی باتیں ہیں. کیا ہیں بولو؟ آپس میں صحابہ کی کیا ہے وہ باتیں، اور ہمارے پاس حدیثیں بن کر موجود ہیں. انہوں آپس میں کر لیے سو، آپس میں بول لیے سو باتیں ہیں، آپس میں کر لیے سو اور آپس میں بول لیے سو باتیں ہیں، اور حدیث بن کے ہمارے پاس موجود ہے.
ہمیں بولنے سے بات تھا، تیسرا آدمی کون تو سنے تو لڑائی کا. ہمیں دو جنے بیٹھ کے جو بول رہے تھے آپس میں کان تو بھی بیٹھ کے جو بول رہے تھے وہ بات تیسرا آدمی سنا تو کیا کرتا بولو؟ لڑ گیا تھا. کئی کو وہ اللہ رسول کے بات نہیں ہوتا، اللہ رسول کے بات نہیں. لڑائی کو تو آتا نہیں تو مار کو تو جاتا. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس وقت میں اتنا کم ہو گیا، آپس کے تذکرے میں بھی اللہ کا نام نہیں ہے، آپس کے تذکرے میں بھی اللہ کی تعریف نہیں ہے، آپس کے تذکرے میں بھی اللہ کی صفات نہیں ہے، بلکہ کیسا جو تصویر لے کر جو ذکر کرتے اس میں بھی اللہ کا دھیان نہیں، اس میں بھی کیا نہیں اللہ کا دھیان. اب استہزاء آنا ہے تو کہاں سے آتا؟ ایک 8 سال کا بچہ میں اللہ کے نام پر قربان ہو تو بول رہا ہوں، اس کے سامنے اللہ کا کتنا تذکرہ چلا گیا. ایک 8 سال کا بچہ کیا بول رہا؟ ابا جی آپ میرے گردن پر چھری چلاؤ، میں اللہ کے حکم کے لیے گردن کٹانے کے لیے تیار ہوں. 8 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ اللہ کے سامنے گردن کٹانے تیار ہے. اس بچے کے سامنے اللہ کا کتنا تذکرہ ہوا. ساٹھ سال کا آدمی گناہ چھوڑنے تیار نہیں، 40 سال کا آدمی اللہ کے حکم پر جھکنے تیار نہیں. ایک چھوٹا سا بچہ اللہ کے حکم کے سامنے اور جو اپنے آپ کو کٹانے تیار. مسجد نبوی سے وہ حج جانے کے راستے ہیں، راستے میں ایک مسجد ہے، مسجد استراحہ کے نام سے. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں بچوں کی آپس میں کشتی کرائی تھی. واقعہ سن کے ہیں آپ لوگ؟ جو ایک بچہ جانا چاہ رہا تھا، ایڑیاں کھڑے کھڑے کر کے تلوار اس کے گلے میں ڈالے تو زمین پہ لٹک رہی تھی. اس کے باپ نے، چچا نے کیا کر دیا تھا؟ سفارش کرے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شوق کو دیکھ کر اجازت دے دیا تھا. دوسرے بچے نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت دے دو، نہیں ابھی تو چھوٹا ہے. تو وہ بچہ کیا بولا تھا؟ وہ بچہ کیا بولا تھا؟ میری اس کے ساتھ کشتی کراؤ، میں اس کو جیت جاؤں گا تمہیں جس کو اجازت دے کر. اگر میں اس کو جیت گیا تو آپ مجھے بھی اجازت دینا، ہار گیا تو مجھے گھر بھیج دینا. اتنے چھوٹے بچے کے اندر جو 7-8 سال کا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جانے کا یہ جو شوق کس کے سمجھانے سے آیا؟ کس کے بتانے سے آیا؟ کس کے تذکرے سے آیا؟ میرے عزیزو، گھروں کے اندر اللہ کے تذکرے، مسجدوں کے اندر اللہ کے تذکرے، بازاروں میں اللہ کے تذکرے، یہاں تک کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتے پلاتے بھی کس کے تذکرے؟ اللہ کے تذکرے. بچوں کو بچپن میں، بوڑھوں کو بڑھاپے میں، جوانوں کو جوانی میں. میرے عزیزو، اللہ کی طرف آگے بڑھنا، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کو راضی کرنے کا ایسا ولولہ جذبہ ہوتا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ کود پڑتے تھے. میرے عزیزو، اس وقت میں اللہ کا تذکرہ بہت کم ہو گیا. اللہ کا تذکرہ بہت کم. اللہ کا تذکرہ بہت کم ہو گیا. تصویر لے کر جو ذکر کرتے وہ بھی کم ہو گیا، اور جو آپس کا جو تذکرہ ہے اللہ کے نام کا،
اللہ کے نعمتوں کا، اللہ کے ڈر کا، اللہ کی جنت کا، اللہ کے عذابوں کا اور اس کا تذکرہ بھی کم ہو گیا۔ جہاں بھی بیٹھے ساتھی دنیا کی بات کر رہے، جہاں بھی بیٹھے ساتھی کون سی بات کر لیتے؟ تو پھر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر کیسے آئے؟ تنہائی میں اللہ کا ڈر کیسے آئے؟ میرے عزیزوں، اس کا جو علاج ہے اللہ تعالیٰ کا ڈر حاصل کرنے کا، اللہ کا ڈر حاصل کرنے کا، اس کا علاج یہ ہے ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر والہانہ طریقے پر کریں، اللہ کے ذکر کو روح کی غذا سمجھیں، کیونکہ یہ روح کی غذا ہے جس سے روح زندہ ہوتی ہے اور اپنے اندر کی روحانیت زندہ ہوتی ہے۔ جب اندر کی روح اور روحانیت زندہ ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے اندر جاگتا ہے، خلوت میں بھی اور جلوت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق پیدا ہوتا، اللہ کے حکم کے پورا کرنے کا شوق پیدا ہوتا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے اپنی جان قربان کرنا اور اس کا جذبہ ایثار اللہ تعالیٰ اس کے دل میں پیدا ہوتا۔ اس وقت میں جو بے رخی ہے وہ ڈر ختم ہو جانے کی وجہ سے، جس طرح سے اسکول کا بچہ، مدرسے کا بچہ کلاس روم کے اندر استاد رہے سامنے تو جس طرح سے ادب کے ساتھ رہتا ہے اور بغیر موجودگی کے وہ اس ادب کے ساتھ نہیں رہ سکتا، شرارت کرے گا، گڑبڑ کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کا استحضار اگر ہمیں نہ ہو تو پھر آدمی خلوت میں جلوت میں گناہ کے راستے کو اختیار کرے۔ اس لیے میرے عزیزوں کہ اس وقت میں ہم سب لوگوں کو یہ نیت کرنا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی مقدار کو بڑھائیں گے انشاءاللہ، تو کرتے رہیں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ خانقاہوں کا وجود اسی لیے ہے تاکہ ہم ایسا ذکر کریں، ہم ذکر کی طرف ایسا دھیان جمائیں اور ایسی رغبت کریں تاکہ کہ صحیح معنی میں اللہ کے دھیان کے ساتھ ہم ذکر کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمیں اپنا استحضاء نصیب کرے۔ جب اگر کسی آدمی کو یہ احساس ہو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو کیا وہ گناہ کی طرف چلے گا؟ کیا وہ نافرمانی کی طرف چلے گا؟ نافرمانی کی طرف چلے گا؟ نہیں میرے عزیزوں، کہ پتھر دل آدمی بھی پسیج جائے گا اللہ کے نام کی برکت سے، سخت دل آدمی کا بھی دل نرم ہو جائے گا اللہ کے ذکر سے۔ حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے پاس اور ایک نے آ کر کہا کہ حضرت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں لیکن میرے دل میں اللہ کا دھیان نہیں آتا، اللہ کا دھیان نہیں آتا، اور کبھی میری آنکھوں سے رونا نہیں آتا، کبھی میری آنکھوں سے کیا نہیں آتا؟ رونا نہیں آتا۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر، کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر۔ زبان کس کی؟ ارے زبان کس کی؟ ہماری۔ دل کس کا؟ ہمارا۔ آنکھیں کس کے؟ ہماری۔ یہ تینوں چیزیں ہماری۔ اللہ تعالیٰ زبان کو توفیق دیا ہے ذکر کرنے کی، زبان سے کرتے کرتے تھوڑے دن میں اللہ دل کو توفیق دے گا ذکر کرنے کی، تو پھر دل جو ہے دھیان جم جائے گا، تو پھر تھوڑے دن کے بعد اللہ ہنکیاں کو توفیق دیں گے ذکر کرنے کی، پھر اس کے اندر سے پانی بھی شروع ہو جائے گا، تیری سکی باڈی میں پانی آ جائے گا، تیری سکی ندی میں پانی چھل پڑے گا۔ سکی ندی میں، جی ہمارے امیر صاحب کا مقولہ، سکی ندی میں اور کون بھی آپ کو حق کو چلے آتا ہے، نالی سکو ہے بولو، جی گونڈا غفور حاجی صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے، نالی سکو ہے تو کون بھی آپ کو کیا کرتا؟ اگر وہی نالی پانی چلتا ہے بولو 100 آدمیوں کو دھو کو پاک کرتا، وہی پانی چلتا رہا تو
100 آدمیوں کو دھو کو پاک کرتا. ہمارے ہاں کیا سکو کہیں بول رہے ہو, پوری دنیا کا کچرا ہمارے اوپر پڑتا. کہیں گے تو ہنکیاں اس کی کیا ہوگی, خشک ہو گئی, پانی جاری نہیں. جب ہم اللہ کے سامنے رونا سیکھ لیں گے, ہمارا مسئلہ بھی بیڑا پار, ہمارا مسئلہ بھی آسان, اور ہماری طرف سے اور 100 آدمیوں کا بیڑا پار. کیوں؟ ہماری آنکھیں کیا ہوگی, ہماری آنکھیں کیا ہوگی, بہنا. تھانوی نے ہمارا فرمایا کہ بھئی کہ زبان بھی تیری ہے, یہ ایک اعضا ہے, دل بھی تیرا ہے, وہ بھی ایک اعضا ہے, ہنکیاں بھی ایک تیری ہیں, وہ بھی ایک اعضا ہے. یہ ایک عضو کو, یہ ایک اعضا کو اللہ نے ذکر کی توفیق دیا ہے. کرتے کرتے یہ 2 چیزاں بھی ذکر کرنا شروع ہو جائیں گی, اللہ اس کو بھی کیا کریں گے, توفیق دیں گے. اللہ کا شکر کرتے رہو اور ذکر تو کرو گے انشاءاللہ. تو بھئی دیکھو, خانقاہ میں آنے کا مقصد تو اللہ کا ذکر ہے. دعا تو ہماری ضرورت کی چیز ہے. دعا اگر کہیں بھی مانگو تو بولیں گے. اللہ کو دھیان جما کر اگر دعا مانگیں گے, اگر کافر مشرک بھی دعا مانگے اور اس کی دعا کو بھی کون سنیں گے. لیکن میرے عزیزو, خانقاہ کا مقصد کیا ہے بولو, اللہ کا ذکر کرنا, ایسا ذکر کرنا تاکہ ہمارے قلب میں اللہ کا دھیان اور ہماری آنکھیں اللہ کی یاد سے اور بہنی شروع ہو جائے, تاکہ ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے اور ہماری طرف سے اور بہت سارے لوگوں کا بیڑا کیا ہو جائے بولو, پار. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ, تو ذکر میں دھیان جماؤ گے, ذکر کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. ہاں, جس کو جو تسبیح عام طور پر کہ 300 کی 500 کی اور معمول کے مطابق جس کا جو سبق جہاں تک ہے, کہ کسی کو 300 مرتبہ, کسی کو 500 مرتبہ, کسی کو 700 مرتبہ جیسے کلمے کا یا الا اللہ کا ذکر میں بتا کر ہوں, تو بھئی اس کو اپنے اپنی مسجدوں میں اور اپنے اپنے گھروں میں جو فجر کے بعد اور جو عصر کے بعد پورا کرنے کی کوشش کریں. فجر کے بعد موقع نہیں ہے, فجر سے پہلے کر لیں. فجر سے پہلے بھی موقع نہیں ہے تو اشراق کے بعد 7-8 بجے ایسا کر لیں. عصر کے بعد موقع نہیں ہے, مغرب کے بعد کر لیں. مغرب کے بعد موقع نہیں ہے تو عشاء کے بعد کر لیں. کسی بھی طرح سے اپنی تسبیح کو ترک نہ کریں. یہ جو ذکر کرنا ہے یہ ہمارے دل میں اللہ کا دھیان اور ہمارے آنکھوں میں اللہ کے خوف سے رونا جاری کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا استحضار لا کر اور اللہ سے ڈر پیدا کرنے والی چیز ہے. اس کا علاج ہے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو